اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلة وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، ماہ ذی الحج، حج کا مہینہ، قربت الہی کا مہینہ، ملاقات الہی کا مہینہ، جناب موسیٰ بارگاہ رب العزت میں جا رہے ہیں اور خداوند عالم سے ملاقات کے موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں خدا سے ملنے۔ سیدہ علی ابن ابی طالب کے گھر جا رہی ہیں۔ ہمارے پانچویں امام بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں۔ خود جناب ابراہیم حکم الہی کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جناب عیسیٰ کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ رسول علی کو میدان غدیر لے کے جا رہے ہیں۔ مباہلے کا میدان ہو تو اہل بیت کو لے کے جا رہے ہیں پہچان کے لیے۔ غریب فقیر مسکین مسجد میں آ رہا ہے تو انگوٹھی لے کر جا رہا ہے۔ جبریل آیت لے کر آ رہے ہیں بزنس اور کاروبار کے اور راہ خدا میں انفاق کرنے کی، اور دونوں نے کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی عبادت بھی، بندوں کی خدمت بھی، یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ایک ساتھ۔ انگوٹھی بھی دے رہے ہیں، مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں بھی دے رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ تو آؤ ملنے چلے۔ اس کی چوتھی کڑی ملاقات، خداوند عالم کی ملاقات، نبی کی ملاقات، ائمہ معصومین کی ملاقات، اور اپنے نیک بندے اور مومن کی ملاقات۔ ہر قوم اور معاشرے میں کسی سے ملاقات کرنے کے وقت اپنے جذبات اور خوشی کا انسان اظہار کرنے کے لیے گفتگو کے آغاز سے پہلے کچھ خاص طریقے اپناتا ہے۔ جب کسی سے ملاقات کرے تو اپنے جذبات کو سامنے والے کے سامنے دینے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنایا جاتا ہے اور مخصوص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ انگلش میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی ایک دوسرے کی ملاقات میں انسان اپنے جذبات کو، اپنی محبت کو، اپنی الفت کو، اپنی قربت کو دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کے الفاظ نوازتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہو نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہی ہیں گڈ مارننگ، پتہ نہیں کیسے گڈ ہو، گڈ ہے یا نہیں۔ جب ائمہ معصومین سے پوچھا کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی، تو چوتھے امام کہتے ہیں وہ آدمی صبح کیسے کرے گا، اس کی صبح بخیر کیسے ہوگی۔ لوگ دعائیں دیتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن گڈ مارننگ، سب بخیر، صبح خیر، صباح الخیر، ساری دعائیں دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ آدمی صبح کیسے کرے گا، وہ آدمی صبح کیسے کرے گا کہ جس کو اٹھتے ساتھ اللہ فرض مانگے، رسول سنت مانگے، اولاد نان و نفقہ مانگے، شیطان اپنی خواہشات مانگے، نفس اپنی طرف متوجہ کرے، موت جسم مانگ رہا ہے،
قبر جسم مانگ رہی ہے، قیامت کا حساب و کتاب، یہ 8-9 موقع ایسے فرائض ہیں، تو انسان صبح کیسے کرے گا؟ خود شہزادی نے فرمایا کہ صبح کیسے کریں گے؟ وہ تفصیل کن موضوع ہے، اس میں گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن ملاقات کیسے کریں؟ ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلامی اخلاقیات اور رسم و رواج میں بھی اسی طرح کے لیے بہت سے قانون بتائے گئے ہیں کہ جہاں اسلامی اخلاقیات اور رسم و رواج میں بھی اس کام کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنے، مصافحہ، معانقہ، گلے ملنا، چنک ملانا، ایک دوسرے کو گال ملاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کو چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام دعا کرتے ہیں، اور یقیناً ایک دوسرے کو خوشی اور مسرت اور پیغامات کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ گلے ملنے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، السلام تحیۃ لملتنا و امان لذمتنا، سلام ہماری ملت کا تحفہ ہے، ہماری طرف سے امان کی ضمانت ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 76 ہے۔ تو یعنی سلام جو ہے وہ ہماری ملت کا تحفہ ہے۔ سلام عام ہونا چاہیے، گھروں میں ہو، فیملیوں میں ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کتابوں میں نہیں ہے وہ اعمال کی طرف ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ اعمال یہ انہوں نے بتا دیا تو دوڑے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو تو کہیں کتاب میں ہے، کسی تحقیق میں ہے، کوئی توجہ ہے، ہاں، لیکن ہے ٹھیک ہے، ہماری قوم جو ہے وہ اندھی تقلید تو کر ہی رہی ہے۔ سلام ایک بہترین تحفہ ہے، گھروں کے تمام پریشانیاں، دشواریاں دور کرنے کے لیے، تمام حالات کو صحیح کرنے کے لیے سلام بہترین انداز ہے۔ چھوٹے بڑے گھر برائے حدیث کے ساتھ گواہ ہے، خالی گھر میں سلام، یعنی پوری تفصیلات آئے گی انشاءاللہ۔ آپ اس کی طرف توجہ کریں تو ملاقات کرنے چلے ہیں تو ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کو سلام کرنے کا حکم اسلامی طریقہ سکھلایا ہے۔ آج آداب پر نام جو بھی کہتے ہیں، لیکن اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اور بتائے اسلام سلام، صرف سلام علیکم ہی ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ قابل یہ ہو جاتے ہیں تو السلام علیکم، السلام علیکم نہیں ہے، الف لام لگے گا تو بعد میں تنوین نہیں ہوگی، اور تنوین لگے گی تو الف لام نہیں آئے گا۔ تو سلام علیکم ہو سکتا ہے یا السلام علیکم، لیکن چونکہ بچے کا ویڈیو آتا ہے لہٰذا میں کئی لوگوں کو متوجہ بھی کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے بھی کہہ دیتا ہوں کہ یقیناً اتنا تو دین ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ السلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم یا سلام علیکم۔ جیسا کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو، یعنی بغیر سلام کے داخل نہ ہو۔ گھر سلامتی کی جگہ ہے، گھر کو جہنم نہیں بناؤ۔ غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے، ہٹلر بن کے داخل ہوئے، اور کہیں بس چلی نہیں، چیک پاس نہیں ہوا، کاروبار نہیں ہوا، گھر میں آ کے جو ہے ہنگامہ کیا، تو ہم نے اس گھر کو خود جہنم بنایا۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، سکون کا گہوارہ بنانا ہے۔ اسے سلام کے ذریعے داخل ہوں گے، ملاقات کرنے کے ذریعے گھر میں کوئی بھی جو نہ دکھانے والی وہ مخلوق وہ بھی ہے۔ پھر بھی انسان کسی کو نہ دیکھ سکے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سلام کر لے۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ، سورہ قل هو اللہ پڑھ کے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اس میں برکتیں آتی، رحمتیں آتی، یہ حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں، یہ اعمال من گھڑت والے نہیں ہیں کہ جسے ہم نے نہیں سنا بس فارورڈ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ اعمال انہوں نے بتا دیا، یہ اعمال انہوں نے بتا دیا۔ ارے کہاں ہے، کس طریقے سے، کیا ہمارے پاس مفاتی کم ہے یا دیگر کتابیں کم ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل اچھی باتیں ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہو کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو، اپنے اوپر۔
یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ کو تحفہ ہے، اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہے، نشانیاں ہیں، کلم کھلا گھر میں پرسکون ہونا، زندگی گزارنا، رحمتیں، برکتیں، رزق، یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ کی آیات اور نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ شاید تم عقل سے کام لے لو، اگر عقل مند ہو تو گھر میں داخل ہو تو سلام ہو، اور صرف سلام نہیں کرو، سلامتی کا پیغام ہو، اور گھر میں سلامتی رہے، سلامتی اجاڑو نہیں۔ بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ، اکڑ کے نہیں، غرور کر رہے ہیں، بھئی سب کی اکڑ اب نکل گئی۔ ہمارے چلنے کا انداز کیا تھا، ہمارا روب و دبدبہ کیا تھا، ہماری گردنیں کیسی جھک نہیں رہی تھی، آج سب انسان۔ تو اللہ کے نیک بندے تو ہمیشہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں۔ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی پیغام دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جاہل جب بحث، مباحثہ، لڑائی جھگڑا جو بھی کرتا ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ یہ ہے، ہمارے چاہنے والے اتنے ہیں، ہمارے سپورٹر اتنے ہیں، ہماری سفارشیں اتنی ہیں۔ نہیں، جاہل ہے، اسے ٹھیک ہے تم اپنا راستہ، ہم اپنا راستہ، کہتے ہیں ہمارا سلام ہو، کہتے ہیں نا ہمارا یہ آخری سلام یا تمہارے پر سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا، اور آپ کے چچا نے اس بات پر آپ کی مذمت کی، اور آپ کو بتوں کی عبادت کرنے کی تاکید کی، اور دھمکی دی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم کو ہم سنسار کر دیں گے، اوپر سے پتھر ایسے بھی برسائیں گے، سنسار ہو جاؤ گے۔ تو جناب ابراہیم نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان کا جواب دیا کہ آپ پر سلام ہو۔ قالوا سلام علیک سستغفر لک ربی انہ کان فی حنیفا۔ سورہ مریم آیت نمبر 47۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، اور وہ میرے حال پر بہت مہربانی ہے، خدا میرے حال پر بہت مہربان ہے، خدا میرے حال پہ بہت مہربان ہے۔ اس روایت کے مطابق جب خدا کے فرشتے جناب ابراہیم کے ہاں مہمان بن کر آئے تو انہوں نے کہا سلام کیا، اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ سورہ حود میں ہے کہ اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور سلام کیا، تو ابراہیم نے بھی سلام کر دیا۔ تو یعنی سلام کا حکم ہے۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا، آداب سلام، کس کے اوپر سلام کرنا ہے، کس کے اوپر سلام نہیں کرنا، سلام کے فائدے کیا ہیں، ملاقات کی غرض کیا ہے، ملاقات کی غرض و غایت کیا ہے، اس سلام سے ہمارا بینیفٹ کیا ہے۔ جیسے کہ متعدد آیات میں خدا نے اپنے صالح اور نیک بندوں کا تذکرہ کیا، نیک بندوں کا تذکرہ کیا، جیسے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین۔ سورہ صافات آیت نمبر 79 اور 109 تک ہے۔ ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام، سلام و ابراہیم پر، سلام و موسیٰ اور ہارون پر، سلام و آل یاسین پر۔ ہماری قیمتی دولت سلام ہے، ہم سلام کی وجہ سے زندہ ہیں، آباد و شاد رکھیں، سلام کو جائز اور مقام بنائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سلام بنا کے، سلام کہلا کے بتا دیا کہ سلامتی سلام میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تم سلامت رہو تو ادھر سے بھی جواب آتا تو ہوگا کہ تم بھی سلامت رہو۔ یہ الگ بات ہے کہ سلام کے کچھ اور معنی ہیں۔ سلام کے معنی یہ ہے، یہ آفر دینا،
کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہو، تو دوسرا فوراً ایگریمنٹ سائن کرے کہ میں بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ اب ہم ائمہ معصومین کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جن سے معصومین کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے عمل سے، ورنہ سلام کی غرض و غایت نہیں ہے۔ سلام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، امان کا پیغام دیا جاتا ہے، مجھ سے آپ امان میں ہیں، مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ سلام کر کے لوگ مصافحہ کر کے گلے مل کے گلے کاٹتے ہیں، لیکن سلام قیمتی دولت، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں پروردگار نے سلام کو اہل جنت کا شیوا بنایا۔ بالکل مختصر گفتگو ہوگی، سلام کو اہل جنت کا شیوا بنایا، تحفہ بنایا، جیسے کہ سورہ رعد میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، 24 میں کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیتے ہیں اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا ہے، اب آخرت کا گھر تمہارے بہترین منزل ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے سلامتی ہے۔ سورہ نحل میں قرآن کی آیتیں پڑھ دوں، اس کے بعد حدیثیں اور روایات کے اعتبار سے سلام اور سلام کا مقام، سلام کے آداب، سلام کی رفتیں اور بلندی اور ملاقات کے غرض و غایت، جنہیں سورہ نحل میں ارشاد ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین ویقولون سلام علیکم وادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سورہ نحل آیت نمبر 32، جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ دوسرے مقام پہ قرآن مجید کریم یہ بیان کرتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تحیتہم فیہا سلامون، اور ان کو سلام کا تحفہ دیں گے، یہ جنتی ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، بہت زیادہ ہوگا مولانا کو سلام کر دیا، ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ سلام کا انتظار کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، سلام میں پہل کرنا یہ تواضع اور انکساری کی علامت ہے۔ سلام میں پہل سورہ یونس آیت نمبر 10، سورہ ابراہیم تحیت فیہم سلامہ، یقیناً بہت عظیم چیز ہے جہاں انسان ایک دوسرے کو سلام کرے۔ آخری ایک چیز میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اس کے بعد روایت ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس میں سلام کا تذکرہ ہے، خاص طور سے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی روایتوں میں سلام کی تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ بے شمار فضیلت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ نمونہ کے طور پہ چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ سلام کیا ہے اور سلام کے معنی کیا ہے اور سلام کی قیمت کیا ہے اور سلام کیوں ضروری ہے اور سلام کیسے کیا جاتا ہے اور سلام کے انداز کیا ہیں۔ سب کو نہ سلام کرنا ہے، جناب مسلم ابن عقیل سے کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو، کہا میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، میں لائق سلام صرف حسین ابن علی کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ جناب سیدہ کے پاس کچھ لوگ آئے سلام کرنے کے، جناب سیدہ نے منہ پھیر لیا کہ ہم سب کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو سلام بہرحال ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے ہی بڑے کو کریں یا بڑے انتظار کریں اور دولت مند کو جو ہے وہ غریب فقراء کریں۔ سلام کا بہترین جواب، سلام کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ چھوٹوں بڑوں کو پیغمبر اسلام چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، لوگ انتظار میں رہتے تھے کب ہمیں پیغمبر کو سلام کرنا ملے، لیکن پیغمبر سب کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کا بے انتہا فائدہ ہے، سلام میں بے انتہا اثرات رکھتے ہیں، سلام دلوں کو قربیت رکھتی ہے۔ جب کوئی غصے میں ہو تو اسے سلام کر دو تو غصہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اگر معنوی اور خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، اپنا خیال رکھیے گا اور ایسے وقت میں تمام چیزوں کی پابندی کریے گا اور بیماریوں سے بچتے رہیے گا۔ اللہ سب کو، سارے مومنین کو حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، جو اعمال کرتے ہیں ماہ ذی الحجہ میں اسے قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ عبادتیں کرنے کا شوق اور ذوق، ان عبادتوں میں خلوص اور ان عبادتوں کی قبولیت کے سند عنایت فرما، امام کا ناصر و مددگار میں شمار فرما، زیادہ زیادہ انفاق اور دولت اور رغبت، ایک دوسرے مومنین سے ہماری ملاقات، اللہ سے ملاقات، یہ ساری عبادتیں خدا سے ملاقات کا ذریعہ ائمہ معصومین
مرحومین کی ملاقات کا ذریعہ ہمیں قرار دینا، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، زندگی آسان فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ تمام مومنین کے نام ہمارے سامنے موجود ہیں فہرست میں، ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔